السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ سڈنی واقعہ، تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ بڑا واویلا، بڑا جھوٹ، ڈس انفو لیب والی روش، کوئی بعید ہے نہیں بھارت سے۔ اچھا کیسے بعید ہوگا؟ ایک تو ذہنیت متعصبانہ، دوسرا سالوں سے لوگوں کو قتل و غارت گری کا شیوا اپنا رکھا ہے کشمیر میں، اقلیتوں کو تنگ کر رکھا ہے بھارت کے اپنے اندر، پھر خواتین جو باہر سے آئیں یا بھارت کے اندر موجود ہوں وہ سیف نہیں ہیں۔ کل ملا کر بھارت اس وقت کرۂ ارض کے لیے سب سے انسیف کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب مودی جیسا بچر آف گجرات، یعنی گجرات کا کسائی، جو امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل تھا، مائنڈ سیٹ چیک کرے، اس کو لا کر وزیر اعظم بٹھا دیا گیا، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر بھارت سے کہ بھارت اس خطے میں کون سا امن لے آئے گا یا امن کی کوششوں میں اپنا کام کرے گا؟ بنگلہ دیش رائفلز کی رپورٹ ہو، برطانوی جریدے کی رپورٹ ہو، بین الاقوامی میڈیا ہو، پھر ایک اتحاد ہے بین الاقوامی عالمی اتحاد جو کہ مختلف حوالوں سے ڈیفنس اور اسٹریٹجک کو لے کر کام کرتا ہے، پیکسلیکا، وہاں سے نکالنے کی بات ہو، ایس سی او ہو تو اس سیڑھی پر آپ کو کہیں مودی دکھائی نہ دے، پھر اہم نوٹیفیکیشنز آئیں چاہے وہ برکس کے ہوں چاہے کہیں کے ہوں، وہاں پر بھارت کے بیانیے کو مات ہو، اور پھر 10 مئی کی رات یہ 3-4 دن جو کچھ یہ کرتے رہے، 10 مئی کی رات کا ایک تھپڑ انہیں سالوں یاد رہے گا، کیونکہ اسی کی گونج کبھی آپ کو رپورٹ کانگریس سے نظر آتی ہے۔ اب برطانوی جریدے نے جہازوں کے نمبر تک دے دیے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ نمبرز بھارتی رافیل کے ہیں۔ طیاروں کے نمبر ہیں جی BS001، BS021، BS022 اور BS027۔ یہ رافیل طیاروں کے نمبر ہم نے نہیں دیے، یہ بین الاقوامی جریدے نے دیے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا آپ دنیا کو بتائیں گے، لیکن جب ہم کچھ کریں گے نا تو دنیا بتائے گی پھر پوری دنیا کو کہ یہ پاکستان نے کیا تھا۔ بڑے آرام سے ہم نے ہر چیز کو بردباری سے سہا، بہت ہو گیا۔ سڈنی واقعے پر بھی یہی من گھڑت کہانیاں شروع کی، اور اس حد تک ہزیمت اور ضلالت اٹھائی کہ فلپین کی امیگریشن نے بھی کہہ دیا کہ جی ساجد اکرم نے جو ٹریول کیا ہے وہ بھارتی پاسپورٹ پر کیا تھا، اور پھر اس کا جو بیٹا ہے نوید اکرم، جس کا یہ ملوث ہونے کا دونوں کا اس کے اندر ہے واقعے میں، وہ آسٹریلین شہری ہے اور یہ بھارتی، اور یہ بات انکشاف انہی کے ساتھ کام کرنے والے کو ورکر نے کر دی تھی، جس کے بعد اس حد تک دنیا بھر نے ان کو لان تان کیا کہ اب بھارتی جھوٹا میڈیا بھی ماننے پر تیار ہو گیا کہ ہاں جی وہ بھارتی ہیں۔ ذرا ان چیزوں پر بات کریں گے، اس مائنڈ سیٹ پر بات کریں گے، اور برطانوی جریدے کی رپورٹ پہ بات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایک بڑا اہم کام ہوا ہے، 164 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا ہے جو فلسطین کے لیے اس کے حق خود ارادیت کو مانتی ہے۔ کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت میں ڈالا ہے، 9 ممالک ہیں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا ہے، لیکن 164 بہت بڑی تعداد ہے، یعنی دنیا نے مانا ہے کہ حق خود ارادیت کی اس وقت ضرورت ہے اور وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں پر، ان معاملات پر، اور طالبان مائنڈ سیٹ جو اس وقت بھارت کے ساتھ جاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ اسی سارے ریجن میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو محدود کر دیا جائے۔ کیوں کر دیا جائے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہم لیکن بڑی ڈیٹیل آج بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر عقیلہ آصف ماہر عالمی امور ہیں، پروفیسر آمنہ محمود صاحبہ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ماہر عالمی امور ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، عالمی امور پر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ تینوں پارٹیسپینٹس کا۔ آمنہ صاحبہ، پہلے ذرا ہم سڈنی واقعے پر بڑی ڈیٹیل بات کریں گے۔ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے بھارتی میڈیا نے واویلا پروپیگنڈا کیا، سے کوئی بعید ہے ہی نہیں ان سے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیسنٹ ہیں، ان کی بڑی لیگیسی ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کی، وہ پوری دنیا کو پتا ہے۔ پھر ان کے میڈیا کا ہم سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہوگا، ہم جرنلسٹ ہیں، جانتے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ لیکن جو عظیمت اٹھائی اور پھر جس طرح سے ایک سازش گھڑنے کی کوشش کی اسرائیل کے ساتھ مل کے، پاکستانی کا نام لگانے کی کوشش کر دی کہ پاکستانی ایک بیچارہ جعلی بچہ ایک اس کو پھنسانے کی کوشش کی، اس کا ویڈیو بیان آ گیا اور آخر میں پتہ چلا جی وہ بھارتی نکلا۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ نا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو ایک نا بے عزت ہونے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔
ورنہ تو یہ ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ اب دیکھیے ہم تو کیونکہ فارن پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم نے انڈین فارن پالیسی کو پڑھا. دیکھیں نہرو کی پالیسی بھی کوئی بہت زیادہ فرینڈلی ہیومن فرینڈلی نہیں تھی, بڑے بروٹل تھے کشمیر کے لیے, لیکن دنیا بھر کے لیے نیرویجن پریگمیٹزم کی بڑی تعریف کی جاتی تھی کیونکہ وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ریئیکٹ کرتے تھے, اور ان کی کوئی کوشش ایسی نہیں تھی کہ وہ دنیا میں لوگوں کو بھارت کو بے عزت کرتے رہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے. یہ جو پچھلے 12 سال سے 15 سال سے جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے, یہ اس قدر نڈر اور اس قدر جو ہے ان ڈپلومیٹک بیہیو کر رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے میں اور پاکستان اسپیسیفک ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے. انتہا پسند ہے. اور آپ دیکھیے کہ انتہا پسند سے یہی امید جی, اور اپنے ہاں بھی جو آپریشنز کرتے ہیں وہ فالس فلیگ کرتے ہیں تو بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اور دنیا بھر میں بھی جہاں ہو آپ دیکھیے کہ اب تو یہ پروون فیکٹ ہے کہ جدھر بھی کہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ انفیکٹ انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ چاہے امریکہ ہے, وہ چاہے کینیڈا ہے, چاہے وہ یو کے ہے, سری لنکا ہے, بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, یا انڈیا. سری لنکا, انڈیا, سارک کنٹریز کی تو ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں پہ تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ جو سارک کے 7 ممالک ہیں اس میں انڈیا ایک دہشت گرد ہے, اور وہ جو اپنے آپ کو بڑا بھائی کلیم کرتا ہے انفیکٹ وہ ٹیررسٹ اپنا جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے. یہاں تک کہ نیپال کو جس طرح سے انہوں نے انسرکل کیا ہوا ہے, جس طرح سری لنکا کا سول وار میں انہوں نے رول پلے کیا, ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان میں ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, دونوں طرف انڈیا کا اتنا زیادہ اسٹرانگ رول ہے کہ دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے, دنیا چیخ رہی ہے. اور بنگلہ دیش میں تو آپ دیکھیں کہ پیپلز ریئیکشن کیا آ رہا ہے انڈیا کے اگینسٹ, حالانکہ کسی زمانے میں یہ انڈیا کے نیچرل الائی کہتے تھے اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن انہوں نے کمیٹی آف نیشن میں سروائیو کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دہشت گرد ملک کے طور پہ اسٹیبلش کر دیا ہے, جو انہوں نے اسی کو ہی لے کے چلنا ہے. ہمارے لیے تو بہتر ہے کریں. میں تو کہتا ہوں افغانستان کے ساتھ تعلقات اور بڑھائیں. میں تو بہت خوش ہوں گا, افغانیوں کو جگہ دیں. 45 سال ہم نے دے کر جو بھگتا ہے وہ ذرا دیں نا ان کو جگہ, پھر پتہ چلے کہ افغانی وہاں اگر کرتے کیا ہے وہ سمجھ آ جائے گی انہیں. بریگیڈیئر صاحب, سر سڈنی واقعہ بڑی گیم, بڑی عجیب پروپیگنڈا, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, اور پھر جو منہ کی کھانی پڑی وہ بھی آپ کے سامنے. کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ بھارت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ مودی اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا ایک مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کے خلاف ان جنرل اور پاکستان ان پرٹیکولر. اور یہ فالس فلیگ آپریشن کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سارا انڈین نے لیا ہے اسرائیلی سے, اور اسی کو یہ پھر امپلیمنٹ کر رہے ہیں کتنے سالوں سے. اس وقت صورتحال یہ بن گئی, انڈیا کی ناکامی یہ ہو گئی ہے کہ دنیا اب اس پہ کنونسڈ ہے کہ ایکچولی انڈیا از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم. یعنی کہ ماسٹر مائنڈنگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے جو ان کے اپنے کچھ شہری ہیں مختلف, جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے سارے ممالک کے نام دیے, اور اب لیٹسٹ انہوں نے افغانیوں کو بھی ایڈ کر دیا اس لسٹ میں جن سے یہ کام کرواتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں تو I was not surprised. جب کبھی بھی یاد رکھیں کہ انڈین میڈیا شور مچائے ایک دم کوئی حادثہ کسی جگہ ادھر دنیا میں کہ جی یہ پاکستان سے شخص گیا ہے, یہ پاکستان نے کرا ہے, تو سمجھ یہ لیں کہ جناب یہ وہی فالس فلیگ آپریشن ہے. اور پہلے 3 دن انڈین میڈیا خوب شور ڈالے گا, بہت شور ڈالے گا, ٹھیک ہے نا جی, اور جب اس کے بعد ایویڈنس نکلے گا دوسرے دن تیسرے دن فزیکلی اس ملک کے اندر اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے, جس طرح بھی آسٹریلین نے کہا ہے کہ جناب یہ انویسٹیگیشن پہ پتہ لگا ہے, یا آپ بتا رہے فلپین میں جو بتایا گیا یہ جی فلپین امیگریشن نے پورے اسٹیٹمنٹ, اور بی بی سی نے اس کو چھاپ دیا ساری اسٹیٹمنٹ کو. دوسرا آسٹریلین حکام نے, میری کیونکہ گزشتہ روز بات بھی ہو رہی تھی ہمارے اپنے حکام سے, پاکستانی حکام سے, تو انہوں نے کل ہی ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی پاکستانی اس میں انوالو نہیں ہے الحمدللہ. اور انہوں نے آسٹریلین حکام نے انڈین ایجنسی سے رابطہ کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے نا کہ انڈین میڈیا جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. بس انہوں نے 2 دن جو کرنا تھا کر دیا, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور یہ جو انٹرنیشنل گٹھ جوڑ ہے
ये अब कोई नई बात नहीं रही है। एक वक्त होता था वो पाकिस्तान को शक की निगाह से इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती थी कि जनाब ये पाकिस्तान है, ये दहशतगर्दी करवाते हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। अब मामला उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। कितने सालों से हम डोजियर दे दे के थक गए हैं। पहले तो ये मानते नहीं थे इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब ये कहे भाई पाकिस्तान जो है वो ठीक डोजियर एविडेंस देता था, शर्म शेख का डोजियर, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमन राइट्स में, एमनेस्टी इंटरनेशनल और उनके जो इंटरनेशनल ये जो दहशतगर्द के जो एंटी टेररिज्म के जो इदारे हैं, अब वो सब मानते हैं कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कहता था। तो लिहाजा चाहे सिखों का को मारना हो, चाहे अपना इंडिया में अपना अमेरिका में कुछ करना हो, या कतर में कुछ करना हो, फिर ये जो इस इलाके के जो ममालिक हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका वगैरह वगैरह, तो ये तो सब इंडियंस कर रहा। तो ये बात ईरान में आप देखें, जंग में क्या हुआ था मई में, जो 4-5 ईरान इसराइल की जो जंग थी, उसमें कितने इंडियन जो है वो पकड़े गए, कितने अफगानी पकड़े गए जो कि छुप के इसराइलीज के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनकी लीडरशिप के खिलाफ। सो अब एक एक्चुअली मैं वो बात दोबारा कहता हूँ कि दुनिया इस बात पे कन्विंस हो गई है कि इट इज नॉट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, इट इज इंडिया विच इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि दहशतगर्दी का अड्डा, ग्लोबल अड्डा, दुनिया का अड्डा जो है वो अब भारत है। और ये आप अगर आप समझते हैं, देखिए ना, आप पाकिस्तान के वाले से देख लें, चाहे उड़ी हो, पठानकोट हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो वगैरह, ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किए, लेकिन लोगों ने इनकी नहीं मानी। और खासकर ये पुलवामा जो लास्ट हुआ था, पहलगाम जो लास्ट हुआ था, इस पे तो ये बिल्कुल 500% एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। बल्कि इनकी जो अपना इन्होंने जो क्लेम किए थे ये 5 दिन की जंग में इस साल मई में, वो जो है वो क्लेम जो है वो भी दुनिया ने रद्द कर दिए। उनके अपने इंडियन मीडिया ने रद्द कर दिए बाद में कि जी इंडियन लीडरशिप जो है, उनकी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, वो इंडिया से आवाम से झूठ बोल रही थी, वो इनकी आंखों में धूल और मिट्टी डाल रही थी। इस पे मैं करूंगा बघेल साहब, इस पे मैं जरा अगला पूरा सेशन आप लोगों के साथ इसी पे बात करूंगा। ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ ये करते आए हैं, और अभी तो वो जो बरतानवी खरीदे ने नंबर्स के साथ बता दिया है कि 4 राफेल कौन कौन से थे जो गिरे थे, मैं उस पर बड़ी डिटेल बात करूंगा। मिग भी बता दिया है, फिर इनका SU सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम था उसका भी बता दिया है उन्होंने, फिर जो इसराइली साख्ता ड्रोन थे उसका भी बता दिया। मैं बड़ी डिटेल इस पे बात करूंगा। डॉक्टर अकीला प्लीज, सिडनी वाकया पहले जरा। और मजे की बात ये है, जो कुछ भारतीय मीडिया करता रहा ना, अब उनके गले यूं पड़ रहा है कि उन्हें मानना पड़ रहा है कि 1998 में ये जो शख्स है ये भारत से इसका ताल्लुक है, तेलंगाना रियासत हैदराबाद शहर से इसका ताल्लुक है। 1998 में ये गया था और थ्रू नेपाल फिलीपीन गया था, तो फिलीपीन इमिग्रेशन ने भी इस पे मोहर सख्त कर दी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके प्रोग्राम का और आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अहम मौजू पर मुझे बात करने के लिए मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो इस चैनल के तवस्सुत से मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती हूँ कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए और आम शहरियों को या किसी को भी किसी की जान लेने का इस तरह से हक हासिल नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो बयानात जारी किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान किसी ऐसे वाक़े में, दहशतगर्दी के वाक़े का हिस्सा न था, न है और न होगा। नहीं, हम तो इसका शिकार रहे हैं, हम तो जाहिर है इसकी बिल्कुल हम विक्टिम रहे हैं। पाकिस्तान इज अ विक्टिम स्टेट इंस्टेड। जी, ये पाकिस्तान हमेशा, हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है और अभी तक हम इसको कहना चाहिए कि एक तरह का अफरियत है जिसको हम भुगत रहे हैं। तो जहाँ तक सिडनी के वाक़े का ताल्लुक है, अभी देखिए कि भारत को नहीं चाहिए था कि फ़ौरन ही, यानी आप अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि ये वाक़यात का तसलसल किस तरह से रहा। वाक़यात का तसलसल इस तरह से रहा है कि पहले 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, हमला आवरों की शनाख्त के बारे में जो है बेसरोपा बयानात आने शुरू हो गए।
اور اس میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اسی طرح سے جو 6 سے 12 گھنٹے کے اندر بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہے پاکستان اور اس کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے پرانی تصاویر اور جعلی تصاویر کا سہارا لیا, غلط نام اور غلط قسم کے پراپوگنڈا جو ہے اس کو گمراہ کن سرخیاں لگائیں, اور ایسا پراپوگنڈا شیئر کیا جس سے فوراً اشتعال پھیل سکے, خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. اور جو فیکٹ فائنڈرز ہیں انہوں نے بالکل چیزوں کو کنگال کے رکھ دیا, جس سے کہ نہ صرف بھارت جو ہے اس کے مذموم ارادے, عزائم, پروپیگنڈا وہ سب کا سب کھل کر سامنے آ گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, مودی گورنمنٹ کا تو بالکل جو چانکیا فلسفی ہے اس کی بیس پہ اپنی پالیسیز بنا رہا ہے, لیکن اب وقت اور حالات بدل چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو کھل جانی ہے بات, اور پھر اس کے بعد انہیں اس عظمیت کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ میں آپ کو ایک چیز واضح بتاؤں ڈاکٹر عقیلہ, حیران کن طور پہ دیکھیں تو ان کو جنہیں آج اتنے ماڈرن دور میں گوگل دیش سے نہیں پتا چلا کہ لاہور کی بندرگاہ نہیں ہے, فیصل آباد کی بندرگاہ نہیں ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف تو ان کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کو پتہ نہیں چند سال پہلے انہوں نے کیا بنا کے پیش کیا, پھر ان کا بہت دعویٰ تھا کہ ان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ اور سافٹ ویئر کے اوپر مکمل ان کا ہولڈ ہے اور انہوں نے بہت کمال اس میں دکھائے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ڈپلومیٹک افیئرس تھے وہ بڑے کامیاب طریقے سے چل رہے تھے. تو کیا انہیں اس طرح کی معلومات کو بغیر تصدیق کے پھیلاتے ہوئے ذرا سا بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اب دنیا بدل چکی ہے, اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انڈیا کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں, جبکہ جو پالیسی جن کے ہاتھ میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے اور وہ پوری جنگل کو آگ لگا دے. یہ تو بالکل اسی طرح سے ان کا رویہ ہے. اور اب جب کہ پہلگام واقعے کا جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ, ایک ان کا نہ وہاں پہ کوئی قاتل ملا, نہ اس کا کوئی سراغ ملا, بالکل ابھی تک وہ ثبوت مہیا نہیں کر سکے, کسی چیز کے بارے میں انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اور اب اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے ہر ایک چیز پہ یہ جو ڈوزیئر بریگیڈیئر صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے, یہ ڈوزیئر ہم نے بندہ بھی پیش کر دیا جی, ہم نے تو کلبھوشن یادو بندہ بھی پیش کر دیا, ہم نے خالی ڈوزیئر نہیں دیے, ہم نے بندہ پیش کر دیا. اور بہت محنت کی ہماری آرمی نے, ہمارے سفارتی ذرائع نے اس پہ بہت محنت کی ہے, تحقیق کے بعد ہر چیز کو جو ہے دنیا کے سامنے لایا ہے. اس میں نا ایک چیز ہم ضرور ایڈ کریں گے. آمنہ صاحبہ میں آپ کا اس پہ لٹرلی اگر 10 مئی کی رات تھپڑ نہ پڑتے نا ان کو اور پہلگام واقعے کی حقیقت نہ کھلتی تو شاید آج کی دنیا بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن طاقت کا جو پیراڈائم شفٹ کیا پاکستان نے اس دن اور کمال کر دیا افواج پاکستان نے, تو سلوٹ کرتا ہوں الحمدللہ, اور پوری قوم کو بڑی شاباشی کے ساتھ کھڑے رہے, اور انہوں نے بھی ہمیں ہلنے نہیں دیا. ہماری افواج نے کہ کوئی ٹینشن نہیں, آپ سکون سے سوئیں. ہمارے ملک میں کوئی کام نہیں رک رہا تھا, الٹا جہاں کچھ نظر آتا تھا تو ہم کہتے تھے ابھی افواج پاکستان ٹھیک کر, اور کیا. تو یہ ان کو شاید اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ وہ تھپڑ پڑا ہے نا, تو پوری دنیا میں ان کی رسوائی کے بعد وہ جو ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے نا سوچ کا, پالیسی کا, پاور کا, وہ بہت ضروری ہو گیا تھا. دیکھیں یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت انڈیا نے اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ سوچا کہ شاید پاکستان کو اکنامک پرابلم ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو یہ اب بہت اچھا موقع ہے پاکستان پہ اٹیک کر دیا جائے, اور فالس فلیگ آپریشن کر کے اور وداؤٹ اینی ایویڈنس فوراً ہی اٹیک کر دیا. اور پاکستان نے بھی ایک بڑا کوشیس رسپانس دیا کیونکہ ہم وار کو اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن جس وقت آپ نے دنیا کا رسپانس دیکھا, آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا میئرمنٹ کے بعد کہ ورلڈ رسپانس کیا ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ بھئی آپ خود ہی نمٹیں, اور باقی دنیا نے بھی کہا کہ یہ تو بائی لیٹرل ایشو ہے, آپ اس کو ان کو سیٹسفائی کریں. اور جس وقت پاکستان کا رسپانس آیا جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا انڈیا کو تو بالکل ہی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, لیکن آئی تھنک کہ دنیا کے لیے بھی کوئی اتنا بہت ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, کیونکہ 2005 سے یو ایس نے اپنی پالیسی ود انڈیا شفٹ کر لی تھی فار کنٹیننگ چائنا, جو وہ کر رہے تھے, اور وہ پاکستان کو چائنا کی پارٹی سمجھ کے انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی ساری کیپیسٹی بلڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور اب تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا نا, جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا نا پاکستان کے پاس,
وہ انڈیا کے لیے تو تھا ہی, پوری دنیا کے لیے بھی شاکنگ اچھا, میں چاہوں گا اس پہ آپ نا ایک بریک کے بعد ذرا اور تھوڑی ڈیٹیل بھی ہمیں بتائے گا. چلیں اس ٹاپک پر آ ہی گئے, پھر سڈنی کو بھی ٹچ کریں گے, لیکن یہ جو بات کر رہی ہیں ابھی آمنہ صاحبہ اور باقی پارٹیسپینٹ سے کروں گا. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, آپ دنیا میں سب سے اچھا گھوڑا خرید لیں, اگر آپ کا جوکی اچھا نہیں ہے نا تو آپ ریس نہیں جیت سکتے. یہ ایک ایسی زندہ مثال ہے جو پاکستان نے ثابت کی ہے. آپ لے لیں دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی, چلانا نہیں آتی, ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو پھر JF-17 تھنڈر ہی آپ پہ بھاری تھا اور الحمدللہ ہے اور رہے گا. ایک بریک لیتے, ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا چلیں, ذکر نکل آیا ہے پروفیسر آمنہ صاحبہ, آپ جو بات کر رہی تھیں, جن طیاروں کے نمبر اب آ گئے ہیں سامنے, یعنی BS-00, یہ رافیل طیاروں کے نمبر بتا رہا ہوں میں, ایک بار پھر اپنے سننے والوں کو بتا دوں. BS-001, BS-021 اور BS-027, یہ وہ طیارے ہیں جی, 4 طیاروں کے جو نمبر آئے ہیں یہ BS-022 بھی ہے اس میں. یہ وہ گنے ہیں رافیل جو ہم نہیں کہہ رہے. پہلے ہی کہا تھا DGISPR نے, ہم نہیں بتائیں گے بھائی, دنیا بتائے گی, اور اس وقت سے بتا رہی ہے. کبھی ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے ہیں, کبھی کانگریس کی رپورٹ بتا دیتی ہے, کبھی الجزیرہ, کبھی BBC بتا دیتا ہے, کبھی دنیا بھر کے جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں بڑے بڑے وہ بتا دیتے ہیں. اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ انٹرویوز میں بے عزتیاں کرواتے پھرتے ہیں جے شنکر سمیت سارے. اور آخری حد یہ ہوئی کہ ان کے اپنے آرمڈ فورسز کے ریٹائرڈ افسران بھی یہ بات ماننے پر آمادہ ہو گئے کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہوا ہے, ہم تو یہیں تھے, سب دیکھا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ جو MiG-29 ہے انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. پھر SU جو 300 بڑا ان کا کمال, 400 300 بڑا کمال کیا ہوا, اس کا بھی بتایا. دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جس کی بے عزتی نہ کروائی ہو بھارت نے, انکلوڈنگ اسرائیل جو ان کے ہیرون ڈرونز تھے اس کی بھی ہو گئی. تو جی پروفیسر احمد صاحب, اب میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایکوپمنٹ اپنی جگہ پہ ہے, ویپنز اپنی جگہ پہ ہیں, ایکسپرٹیز بالکل دوسری جگہ پہ ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کا جو جذبہ, آپ کا جو ڈیڈیکیشن, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت ویزیبل ہوئی کہ پاکستان کو یہ پتا تھا کہ انہیں رائٹ ٹائم پہ کیا چیز استعمال کرنی ہے. اور S-400 تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسرائیل کے پاس بھی یہ تقریباً ناکام ہو گیا جس وقت ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا ان کے اوپر. تو لیکن یہ جو رافیل کے اپنے نمبر بتائے, انفیکٹ یہ کوئی ریوڑیاں تو نہیں ہے نا, یہ بہت ہائی پروفائل طیارے ہیں جو کہ بہت ہائی پروفائل جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور انفیکٹ انڈیا کی اس ان ایفیشنسی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے رافیل کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. اب ان کے جو دنیا بھر کے آرڈرز تھے وہ سارے کینسل ہو گئے. JF-17 تھنڈر اس کے, اچھا پھر ابھی جو کچھ ان کے تیجس کے ساتھ ہوا, پہلے آئل لیک ہو گیا, پھر ایک پائلٹ بیچارے کی دوبارہ جان بھی چلی گئی. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کسی کی جان نہ جائے. اچھا, ان کے پائلٹس ہمارے, آپ کو پتہ ہے وہ اسی دبئی ایئر شو میں ہمارے بوتھ پر آ کر JF-17 تھنڈر دیکھتے رہے. اس لیے کہ پاکستان نے جو بھی ٹیکنالوجی بنائی ہے وہ پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی ہے, وہ ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے نہیں کی ہے. یہ جتنا مرضی کہہ لیں, ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگا لیں کہ انہوں نے یہاں سے لی یا وہاں سے لی, پاکستان کی ٹیکنالوجی انڈیجنائز ہوئی ہے, ٹیکنالوجی آپ نے ٹرانسفر کی ہے, اور پاکستان نے اس پہ اپنی انجینئرنگ کی اور اپنی ایروناٹکس کی باقاعدہ ٹریننگز بھی کی ہیں لوگوں کی. اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ تو طے ہے کہ پاکستان کے پائلٹ دنیا بھر کے نمبر 1 پائلٹس ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے عرب اسرائیل وار میں جو پہلی ہوئی تھی اس میں پاکستان کے پائلٹ باقاعدہ جا کے لڑے اور انہوں نے اپنا سکہ اسٹیبلش کیا. انڈیا کے لیے سب سے بڑی لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا یہ سیکھے کہ اگر اس نے دوسروں کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ آنا بھی چاہیے, اس کو ٹیکنیکس بھی آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں انڈیا نا ایک چیز سیکھے کہ آپ نے جب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہی ہے نا, پڑوسی نہیں تبدیل کر, ہم بھی ہماری مجبوری ہم پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, ورنہ بڑا اچھا لگتا کہ ان سے جان چھڑاتے. تو ان کو سیکھنا 2 چیزیں, ایک کلچرڈ نہیں ہیں یہ لوگ, انہیں وہ سیکھنا ہے. دوسرا یہ دشمن ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ اس سے کبھی باہر آئے نہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کے غلام رہے ہیں, تو ہم وہ والی ایک اپنی وہ بھی نکال لیں, وہ جو ہسٹری ہے ایک, تو بھائی ہمارا قصور ہے, آپ نہیں رہ سکے کبھی بادشاہ یا حاکم. ارسلان صاحب, اس پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نا پچھلے 20 سال کی پالیٹکس کو دیکھیں نا, ورلڈ پالیٹکس کو, تو آپ بڑے بلف سنتے ہیں, بڑے بڑے دعوے سنتے ہیں, اور نیشنز جو ہیں اپنے آپ کو کچھ اور ہوتی ہیں, کچھ اور پورٹرے کرتی ہیں. لیکن یہ تو انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے نا, اس میں تو آپ چھپا ہی نہیں سکتے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ مینشن کر رہی تھی کہ ودن 3 hours چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. تو اگر آپ اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ہولڈ کر لیں
کہ انفارمیشن آ جائے. دیکھیں ہمارا تو موقف یہ ہے کہ دہشت گردی کا نہ کوئی ریلیجن ہے اور نہ ہی کوئی قومیت ہے. دہشت گردی جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہے, انسانیت کے لیے خطرہ ہے, اور اس کو ہمیشہ کنڈیم کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں. بگھیڑی صاحب یہ جو ابھی آمنہ صاحبہ بات کری, میں چاہوں گا اس میں ایک چیز ایڈ کریں. کتنی بار ہم نے ابھی بھی ریسنٹ میں بتایا, اب جا کے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا نے پاکستان کی بات ہی آخر مانی اور محدود کرنا شروع کر دی ہیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات. ہم تو کہہ رہے ہیں ساری کی ساری دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے اور بھارت فنڈنگ کر رہا ہے. تو اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ داعش کہہ رہے ہیں جی داعش کے وہ جھنڈے نکلے, تو اندازہ کریں کہاں فنڈنگ ہو رہی ہوگی ٹی ٹی پی کی اور یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, فتنہ الافغانستان, یہ ساری, اور یہ کہاں سے آ رہی ہوگی دہشت گردی, اب سب کو پتہ چل رہا ہے. اور کون فنڈ کر رہا ہے سب کو پتہ چل رہا ہے. یہ جو رپورٹ آئی ہے جس میں طیاروں کے نمبر تک آ گئے. دیکھیں جی طیاروں کے نمبر تو شاید پہلے بھی آئے تھے مختلف ذرائع سے, انٹرنیشنل سورسز جو ہیں, لیکن کبھی آپ نے سنا تھا کہ یہ سال بھی ہم نے دیکھا 2025 کہ امریکہ کا صدر 55 مرتبہ بھارت کو اور مودی کو, اس کے پرائم منسٹر کو اتنا ذلیل کرتا ہے, بار بار یہ اس چیز کو ریپیٹ کر کے تمہارے پہلے سے 7 طیاروں سے شروع کیا, پھر وہ میرے خیال 8 طیاروں پہ چلا گیا. اور میں کہتا ہوں دس از انپریسیڈنٹڈ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انڈینز کیسے دے مسٹ بی تھنکنگ. اور وہ بات تو صحیح ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بڑا پبلک ریئیکشن ہو گیا کہ مودی کی پرائم منسٹرشپ میں جتنی انڈیا کی بے عزتی ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ, جتنا ان کی جگزائی ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ, اور جتنا ان کا امیج خراب ہوا ہے. پہلے تو چلے کم از کم, پھر تھوڑا بہت بہتر ان کا کام چل رہا تھا, لیکن اب تو بالکل ہی مودی نے ان کو دبو کے رکھ دیا آل راؤنڈ. دیکھیں ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ وہ خواتین کو انڈیا میں کیا ان کو کس طرح رسپیکٹ ہے. سر وہ بہار میں دیکھیں, وہ ایک مسلم خاتون تھی, اس کا وہاں کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح سے نقاب کھینچا ہے, پوری دنیا میں ہیومن رائٹس تنظیمیں بھی اس پہ بولنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا یہ تو ایک مثال ہے نا جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں سالوں سے. آپ دیکھیں آپ نے کہہ دیا, میں آپ کو اسی طرح لاتا ہوں ویڈیو میں, وہ چیف منسٹر کو شرم آتی انڈین چیف منسٹر کو اس صوبے کو کہ وہ ایک خاتون اس کا جو نقاب ہے اس کو وہ خود اٹھا رہا ہے, کھینچ رہا ہے. تو دس از دا لیول آف ہیٹریڈ. اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں, مسلم دا بگیسٹ مائنورٹی, 15-20 کروڑ مسلمان وہاں پہ ہیں, کیسے ان کو ڈیل کر رہے ہیں, کیسے ان کو مسٹریٹ کر رہے ہیں. سر ہمارا بھی یہ کام ہے نا کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں چائنیز ٹیکنالوجی کو متعارف بھی اور کامیاب بھی ہم نے کروایا, یہ بھی ماننے کی بات ہے. دیکھیں صحیح بات ہے. دیکھیں وہ بات, وہ ایک پرانا ایک محاورہ ہوتا تھا, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. گن کتنی ہو, لیکن جو مین بیہائنڈ دا گن ہے, جو اس کو آپریٹر ہے, جو اس کو فائر کرتا ہے, جو اس کو چلاتا ہے, اگر وہ نالائق ہوگا تو پھر ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ. Sir, everyone will remember that sentence, Rafale is a potent plane if employed well. Everyone will be remember this sentence. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ انڈینز بھی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو اب چلے جانا چاہیے. اب وہ کیسے جائیں گے, کب جائیں گے, یہ تو وقت کی بات ہے, اگلے جو مین الیکشن آنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ جب تک پرائم منسٹر مودی موجود ہے, یہ یاد رکھیں پاکستان کی طرف ان کی جو یہ جارحانہ پالیسی, یہ دہشت گرد کو سپورٹ کرنا, ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی ویا افغانستان بھی سپورٹ کرنا, کے پی میں بلوچستان میں, جناب یاد رکھیں یہ فورس آپریشن یہ چلتے رہیں گے. تو انڈیا نے اگر اپنا وقار, اپنا کھویا وہ وقار جو تھوڑا بہت بھی ان کا تھا انٹرنیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری, 2 طرفہ ٹریڈ وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں, وہ میرا خیال ہے جب تک پرائم منسٹر مودی ہے حالات میں کوئی کسی قسم کی بہتری جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا. پورا ریجن اس کی وجہ سے پریشان ہے. سر خود سوچے نا, ایک بندہ ٹیررسٹ ہے, ایکلیمڈ ہے, ہم نہیں کہہ رہے بھائی وہ اس کو تو سند ملی ہوئی ہے ٹیررسٹ ہونے کی, وہ جب وزیر اعظم بنے گا تو کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. دنیا ہٹلر کو کچھ کہتی ہے, یہاں پر نیتن یاہو, اور یہ 2 چیزیں اگر ہم مماثلت دیکھیں ڈاکٹر عقیلہ, آپ کو سب سمجھ آئے گا جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو اسرائیل فلسطین میں کر رہے ہیں. آبادی کا تناسب سیم پیٹرن کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں, اور بچوں کی نسل کشی یعنی بچوں کو قتل و غارت گری کا بازار گرم سیم طریقہ ہے.
تباہ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کو، سیم طریقہ کوئی الگ نہیں. اب یہ جو کچھ ابھی بھارتی ریاست بہار میں ہوا ہے، اس بچی کے چہرے سے نقاب کھینچا گیا، یہ دیکھیں آپ، یہ یہاں وہاں پہ اقلیتیں کس ولنریبل پوزیشن میں. جی دیکھیں، نیتن یاہو اور بچر آف گجرات مودی دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہے. آپ یہ سمجھ لیں، جو جیسا مائنڈ سیٹ ہوگا ظاہر ہے وہ ویسی ہی پالیسیز کو پھر آگے پروموٹ کریں گے. اور جہاں تک ان کے پھر آگے ٹیم ہے، جس کے یہ گورنر صاحب جس کے ممبر ہیں، تو اس ٹیم نے اگر ایک خاتون کے چہرے سے نقاب کھینچا ہے تو انہوں نے تو بھارت کا جو بنیادی نظریہ ہے سیکولر اسٹیٹ کا، اسی پہ لکیر پھیر دی ہے، اچھا وہ تو بلکہ ویسے ہی ختم سیاہی ہو گیا اڈھیل تھا، دی ہے. وہ تو ویسے جی ہی ختم بالکل، ہو وہ گیا تھا سیاہی کہ اڈھیل دی اقلیتوں انہوں کے نے. ساتھ معاملات کو جی خراب کر بالکل، کے. تو سیکولر سٹیٹ کا دعویٰ تو ان کا ختم ہو گیا. پھر ان کا ہے کہ جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہے، یہ دعویٰ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی مسترد ہو گیا. اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہم پرامن ہیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، یہ دعویٰ بھی مسترد ہو گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ون بائی ون ایک ایک کر کے بھارت کے تمام دعوے جس کو کہ وہ عظیم انڈیا بنانے کے کوشش میں تھے، وہ ایک ایک کر کے مودی صاحب نے اپنی عوام کو، اپنے ملک کو ڈبو دیا ہے. ابھی بھی اگر وہاں کے عوام اور وہاں کے جو ذی ہوش لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ انڈیا کا جو بھی حیثیت تھی اس کو انہوں نے خاک میں ملا دیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر تو وہاں پہ کوئی ایسا مائنڈ نہیں ہے جو کہ ان کو روک سکے. یہ تو ریزسٹنس جو ہے، مزاحمت جو ہے، خود انڈیا کے اندر سے بھی آنی بڑی ضروری ہو گئی ہے. دوسری طرف افغانستان کو جو انہوں نے ایز اے پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی ان کے مذموم عزائم کی ایک کڑی ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان سارے واقعات میں مماثلت موجود ہے، تو انہی چیزوں کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے. اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نوٹس کے لیے اور ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ معاملات طے کرنے سے پہلے، ان کے ساتھ کاروبار طے کرنے سے پہلے، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی ڈیل کرنے سے پہلے جس میں کہ ان کا بہت زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے، تو اس کو سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تعمیر کی طرف نہیں لے کے جا رہی. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی درخواست کروں گی کہ ہمارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، پہلے یہاں پہ NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس طرح کی ٹریننگ کو بھی دوبارہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شروع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بوقت ضرورت کسی بھی ناگہانی صورت میں ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہو، ہر سطح پہ ہمارے پاس اسکاؤٹنگ ہوتی تھی، NCC ہوتا تھا اور بڑی ایفیکٹو تھا، گرل گائیڈ ہوا کرتی تھی. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، جو جہاں اتنے اچھے فیصلے انہوں نے لیے ہیں، عاصم منیر صاحب، ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ بھی لیں، تاکہ ہماری دیکھیں ہماری جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بہت بڑی امیدیں ہیں. تو اس امید کو ہم نے کس طرح سے پازیٹیو کرنا ہے یا ان کی ڈائریکشن درست کرنی ہے، وہ تربیت کے ساتھ ہوگا. بالکل. اچھا تھوڑا سا بھی افغانستان چیپٹر پہ بھی ڈاکٹر عقیل، افغانستان چیپٹر پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. ایک ذرا بریگیڈی صاحب افغانستان چیپٹر، اسلحہ امریکی چھوڑا ہوا اسلحہ طالبان کی طاقت بن رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، امریکی ادارے نے انکشاف کیا ہے. پھر اپنے تعلقات کو عالمی برادری طالبان کی شدت پسندی کی وجہ سے محدود کر رہی ہے. دوسرا، ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہے کہ وہاں سے کبھی ہمیں اچھی سکھ کی خبر نہیں آئی. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اب انڈینز کو یا تو پھر ٹرمپ صاحب آڑے ہاتھوں لینا اور وہ کہیں کہ جناب آپ یہ بند کریں، جو آپ بدماشی کر رہے ہیں وایا افغانستان، اور یہ افغانستان سے آپ کا جو نیکسس ہے، یہ ریجنل سیکیورٹی، گلوبل سیکیورٹی جو ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں کر رہا امریکہ. کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ کرنے چاہیے ان کو. کیا امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہاں سے ان کے ہتھیار جو ہیں وہ دہشت گرد گروپوں کو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں؟ اور ہم تو ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں جو ہم نے دہشت گرد گروپوں کو مارا ہے، ان کو جو پکڑا ہے، اور کیسے ان سے امریکن ویپن جو ہے ہم نے وہ اپنا کیپچر کیے. سو دیکھیں، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا آپس میں بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ اور نیکسس ہوتا ہے. ابھی بھی غالباً افغانستان جو ہے اس کو ہر سال یا ہر مہینے ایک خاص انٹرنیشنل فنڈنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے تاکہ بالکل کلیپس نہ کر جائے.
तो इस तरह तो नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका ने अभी तक एक भी बयान उन्होंने, मुझे तो नहीं याद है कोई दिया हो कि जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को बावर कराया हो कि जनाब, या उनको वार्न किया हो कि आप ये जो दहशतगर्द आपने सारे इकट्ठे कर लिए ग्रुप वहां पे, तो आप इस चीज को खत्म करें। देखे ना, पहले अच्छा, भी ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएं, हमारी पॉलिसी में बड़ा पैराडाइम चेंज हुआ, एक शिफ्ट आया, हमने भी किया ऐसी बात, और अच्छा किया, बड़ा टाइमली किया। मैं तो खैर बहुत अरसे से इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ कि हमें जान छुड़वानी है इनसे। ये भी कोई हमारे लिए सेम भारत बनते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। सिर्फ मुसलमानों का एक नाम लगाकर वहाँ की अपनी कौम बड़ी परेशान है, ताजिर परेशान है। हमें क्या करना है सर, हमें कैसे रहना है आगे? हम तो बड़े चैलेंजेस, बड़े फ्रंट्स पे हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं। इंटरनल फ्रंट पे अपना इकोनॉमी के मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात हैं, रीजनल सिक्योरिटी, खौफनाक चैलेंजेस हैं हमारे। तो मेरा ख्याल है हमें यह है कि कुछ ऐसे हालात क्रिएट करने चाहिए कि अफगानिस्तान से ये जो दहशतगर्दी है, ठीक है हम उनका मिलिटरीली तो उनको हम बड़ा सख्त जवाब दे रहे हैं, उनको हैंडल भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो भी चले। मसालत कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा उस तरह भी नहीं आ रहा जिस तरह के आना चाहिए। लेकिन सारा फोकस हमें अब फोकस का बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस्लामिक वर्ल्ड, वो इंडिया को बार बार अपना टोके, उसको बार बार इंटरनेशनल लेवल पे वो इंडिया को एंगेज करे और कहे कि जनाब आप हैं जो दहशतगर्दी के सेंटर हैं इस पूरे इलाके में, हमारी सलामती भी खतरे में है आपकी वजह से, तो आप बड़ा मेहरबानी आप ये तमाम मामला, तो मुस्लिम वर्ल्ड शुड एंगेज। बीएलए के हवाले से तो बड़ी चीजें क्लियर हुई थी ना ब्रिगेडियर साहब, आपको भी याद होगा आमना साहब, जब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि बीएलए एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है और बार बार बलूचिस्तान में हमलों में मुलविस है, और उसके जो फंडिंग करने वाले हैं वो भी दहशत तो है ना भारतीय पर। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि ज़रा ये जो अफगानिस्तान चैप्टर, इस पर छोटी सी आपका भी व्यू लें। देखिए, अफगानिस्तान के साथ डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये लोग क्योंकि दहशतगर्द तंजीम, अभी तक तालिबान इस बात से बाहर नहीं आए कि वो एक गवर्नमेंट हैं, वो अभी भी उसी नॉन स्टेट एक्टर और एक स्ट्रगलिंग जो कि जिहाद का उनका माइंडसेट है वो उसी के पे चल रहे हैं, और जिस बात को वो सही नहीं समझते उसको वो जिहाद का नाम दे देते हैं। और पाकिस्तान के सारे एहसानात भूल के वो इस बात पे हैं कि उनका अपना इंटरेस्ट प्रायर है, और उनका इंटरेस्ट किस में? उनका इंटरेस्ट है इंडिया के साथ ताल्लुकात में। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको डायरेक्टली भी इंगेज करे और इनडायरेक्टली तो हमारे जो दोस्तों के थ्रू जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी जारी रखे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो चमन में अभी रिसेंटली चमन में उस दिन ऑपरेशन हुआ है पिछले वीक में, और वो इस बात पे हुआ कि अफ़गानिस्तान जो मर्जी प्रोपेगेंडा करे, लेकिन पाकिस्तान से सरहद बन के नीचे से उन्होंने सुरंग बनाई हुई थी जहाँ से वो असला भी और बंदे भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो इसी तरह से हमें अपने घर में ऑपरेशंस करके चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें वहाँ की लोकल आबादी उनको उनका ताउन हासिल करना चाहिए, उसके बगैर हम उनको एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें है कि हमारा सर्वाइवल कॉमन है। जो पाकिस्तान के अवाम है वो मेजर स्टेक होल्डर है और फोर्सेस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अपने लोगों को एंगेज करके बलूचिस्तान में भी और केपी में हमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और वो ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है बल्कि वो हर लेवल पे है, सोशल लेवल पे। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान को ये क्लियर मैसेज आएगा कि अब हमारा उनके साथ कोई फेवरेबल कॉर्नर नहीं है, और जितनी हमने उन पे एहसानात किए थे वो ख़त्म हो गए। अगर वो हमारे साथ नहीं चलते पाकिस्तान के, जैसे मैं थोड़े दिन पहले सुन रही थी, मैं बैरूट टीवी से इंटरव्यू में एक प्रोग्राम में थी, तो वहाँ पे उनके फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारे से अलहदा है, तो हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच नहीं करेंगे। अगर वो हमारा इंटरेस्ट वॉच नहीं करेंगे तो हम भी उनका नहीं करेंगे। हमने उस पर नजर भी रखी हुई है, हमें अंदाजा है वो लोग जो कुछ करें, वो तो इंटरेस्ट कैसे होगा जब वो भारत जाके बैठ जाएंगे। तो हमें समझ आ रही है कि इंटरेस्ट उनका भारत के साथ तो हो सकता है, हमारे साथ नहीं। उन्होंने तो कश्मीर कॉस्ट तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो हो नहीं सकता। अरसलान साहब सिर्फ ये नहीं किया कि भारत जाके बैठ गए, बल्कि भारत को अपने मुल्क में बिठा लिया है और सारी ट्रेड उनके
کے ساتھ ہے, سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان کے ساتھ ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ روئی جا کے بیٹھے گی, ہمیں پتہ ہے نا کیا جاتا ہے. پھر وہ ان کے ساتھ چلیں نا, پھر وہ ہمارے ساتھ نہ چلیں. تو یہی ہوگا, تو ہم اپنے بارڈر بند کر بھارت کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جب جہاں جاتے ہیں وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو بھی پتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عقیل آصف, تھینک یو سو مچ. پروفیسر آمنہ محمود صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, تینوں کا بہت شکریہ. لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو لاسٹ سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے معاشرے میں عدم ایک اعتماد کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے, تشدد کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے, عدم برداشت ہے. وجہ کیا ہے؟ افسردگی, غصہ بڑھتا ہوا, اور کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے, اور بڑا بننے کے بعد وہ ایک جرم بن جاتا ہے. ابھی کچھ ریسنٹ واقعات ہوئے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے بتا دیا تھا ہم ذرا بات کریں گے کہ چھوٹے تنازعات بڑے جرائم کیوں بن رہے ہیں, نفسیاتی یا ذہنی امراض کیوں بڑھ رہے ہیں معاشرے میں, اور یہ تشدد کا عنصر کیوں بڑھ رہا ہے. اس پر بات کریں گے. زوبیہ میاں ماہر نفسیات بھی ہیں, CEO دا سن رائز ہیلنگ بھی ہیں, اور کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ زوبیہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. زوبیہ صاحبہ, یہ ذرا ابھی حالیہ کچھ واقعات ہوئے ہیں, کچھ دوست آپس میں کہیں جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی دوسرے دوست کو قتل کر دیا, لڑکے ہوں, پھر کسی فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, آپ کے سامنے ہی ابھی ریسنٹ میں, پھر ایک پولیس والے نے دوسری شادی کر رکھی ہے, بڑا سینئر افسر ہے, خود تحقیقات پہ وہ اس کو اپوائنٹڈ ہے, اور اس لیول کے افسران اگر قتل کر دیں اپنی ہی بیٹی اور اپنی بیوی کا, یہ واقعات ہو کیا رہے ہیں, اور کوئی وجہ ہے خاص کہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ تشدد کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ ٹو ٹاک اباؤٹ آف دس ٹاپک. فرسٹ آف آل تو تھوڑا سا میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر یہ بات کروں گی کہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ انسان کے لیے ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے اس کی فزیکل ہیلتھ ہے. سم ہاؤ ہم اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے, اس کے اوپر اتنا ورک آؤٹ نہیں کرتے, کہیں نہ کہیں نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب افیکٹ آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے پوائنٹ 2-3 واقعات ہائی لائٹ کیے جو کہ بڑے ریناؤنڈ ہیں اور کافی ہائی لائٹڈ واقعات ہیں. اس میں اب سب سے پہلے آپ ایلیمنٹ دیکھیں تو سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے, بہت کم ہو گئی ہے. وہ کیوں کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ فرسٹریشن, اریٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے. اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ہم اگر بہت ڈیٹیل اس چیز کو دیکھیں تو 3-4 فیکٹر ہیں جو کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے بایولوجی, دین انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کس طرح ہے, آپ کی گرومنگ کس طرح ہوئی ہے, آپ کی جو ہے فردر آپ جدھر کام کر رہے ہیں وہاں پہ کیسا ماحول ہے. فرسٹریشن زیادہ ہوگی, ایٹیبلٹی زیادہ ہوگی, آپ کا برن آؤٹ ڈیولپ ہوگا, تو الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعات پھر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. زوبیہ صاحبہ شارٹلی اگر کوئی 2-3 پوائنٹرز بتا دیں, یہ جو ذہنی امراض بڑھ رہی ہیں, عدم جو آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ عدم برداشت والا واقعہ, یہ کیا یہ کن کن چیزوں سے زیادہ اثر پڑتا ہے؟ بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے اس میں, گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے اس میں, باہر کا ماحول ہو سکتا ہے, مایوسی ہو سکتی ہے, اور یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے, لوگ وہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ذرا یہ کیا چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کن کن چیزوں پہ ہم کام یا سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی ایک فیکٹر میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت زیادہ ہے جو رول پلے کر رہا ہے, ہر ایک فیکٹر کی ایکول کنٹریبیوشن ہے. سب سے پہلے ہم بایولوجی کی بھی بات کر سکتے ہیں. بایولوجی میں یہ ہے کہ دیکھیں برین چینجنگز آتے ہیں, ڈفرنٹ ہارمونز ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ان کی سیکریشنز ہوتی ہیں, تو obviously اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. پھر جو امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دیٹ از انوائرمنٹ میں جیسے میں نے بھی پہلے بھی ذکر کیا کہ گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ جدھر بھی کام کر رہے ہیں, اٹس ناٹ اونلی کہ گھر کا انوائرمنٹ. اگر گھر کے انوائرمنٹ میں فار ایگزامپل لیٹ کنسیڈر اٹ کہ لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, بچے گھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک میس اپ کریٹ ہوا ہے, وہاں پہ پیس نہیں ہے, تو آٹومیٹکلی وہی چیز آپ لے کے باہر جائیں گے. ابھی آپ نے ٹریفک کی جیسے بات کی کہ وہاں اگر آپ گھر سے ایسے نکل کے جا رہے ہیں, آپ ریلیکس نہیں ہے, کالم ڈاؤن نہیں ہے, آپ باہر جائیں گے کسی اور کا دیکھیں گے کہ کوئی بات سگنل پہ فار ایگزامپل کوئی بندہ روکا نہیں ہے, کسی نے آپ بیپ زیادہ کر دی ہے, ہارن زیادہ کر دی ہے, آپ کی فرسٹریشن وہیں سے نکل آئے گی. بیسیکلی باڈی کا ڈیفینس میکینزم ہے نا, تو آپ فوراً سے ڈسپلیس کرتے ہیں اپنے اینگر کو, اپنے غصے کو, تو وہ وہیں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو رانگ پلیس ہے. تو ہر فیکٹر اپنا کی رول جو ہے بہت زیادہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بایولوجی کو نیگلیکٹ کر دیں گے تو پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے, اگر ہم انوائرمنٹ کو نیگلیکٹ کر دیں گے پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سلولی گریجولی سمجھ نہیں آتی, لیکن ہر فیکٹر اپنا رول بہت اندر ڈال رہا ہوتا ہے, جس کا الٹیمیٹلی کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی پوری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ مینٹل ہیلتھ کرائسس میں چلے جاتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ زوبیہ صاحبہ, ہمارے یہاں ایک ٹیبو ہے کہ ہم کبھی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ
اس کے پاس نہیں جاتے، بچوں کو بھی نہیں لے کے جاتے. بچے کسی مشکل دور سے بھی گزر رہے ہوں تو خود ہی کوشش کرتے ہیں ان کو الٹی سیدھی مثالیں دے کے ٹھیک کر لیں. یہ ہمارے یہاں ٹیبو ہے، جانا چاہیے؟ یا جیسے باہر دیکھتا ہوں میں یو کے رہا تو وہاں پہ بڑا آسان تھا، ہر وقت لوگ جاتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا. لے ہمارے یہاں یہ ٹیبو کیوں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ یو آر ویری رائٹ. میں اس چیز کو اوبویسلی کہوں گی کہ اسٹگمیٹائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ کو یا کسی سائیکولوجسٹ کو وزٹ کر دیا تو کہیں یہ لیبل نہ لگ جائے کہ آپ پاگل پن کا شکار ہیں. کامنلی ہمارے سوسائٹی میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، فار ایگزامپل ٹین ایجر ہے، اس کو ہم کسی سائیکولوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی بھی کسی بھی ایشو کے ساتھ لے کے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ایک ٹیگ لگ جائے گی، اور جب ٹیگ لگ جائے گا تو اس کا سوسائٹی میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ بلینگ بھی ہے، اسٹگمیٹائزیشن بھی ہے. تو الٹیمیٹلی لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بیٹر اس کا کہ ہم کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، ہم خود ہی اس کو ٹھیک کر لیں گے، ہم خود ہی اس کو وہ کر لیں گے. جیسے سب سے پہلے میں نے بات کی نا کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس کم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس اس طرح نہیں ہے جیسے فزیکل ہیلتھ کی ہے. تو فزیکل ہیلتھ میں تھوڑا سا بخار بھی ہوگا تو الٹیمیٹلی یو گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ سی، اور جو بھی پرسکرائب میڈیکیشن ہوگی یو جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ. لیکن مینٹل ہیلتھ کی بات ہوگی تو انٹل اور انلیس جب تک آپ کچھ سیویئر اٹیمپٹ نہیں دیکھیں گے، لائک اف یو ٹاک اباؤٹ انزائٹی اینڈ ڈپریشن جو کہ بڑی کامن ہے ناؤ ڈیز، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر جب تک ڈپریشن کو ڈپریشن کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بلکہ کہتی جائے گی کہ مستی ہے ویسے ہی ہے، شاید کام سے بھاگنا چاہ رہا ہے اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ سمٹمس پریویل ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت انٹینسٹی ہائی ہو جائے گی. انٹل اور انلیس کے سوسائڈ تک بات نہ پہنچے تو ہم اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ہائی الرٹ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ریڈ سگنل کنسیڈر نہیں کرتے اور پھر ہم اپروچ نہیں کرتے. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اویئرنیس، پیشنٹ کو بھی اویئرنیس ہو، فیملیز کو بھی اویئرنیس ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم آ رہا ہے، اگر مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، میرے مائنڈ میں تھاٹس روم کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی چل رہی ہے، اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں کسی لے مین پرسن کے پاس جاؤں یا گھر کے کسی ممبر سے ڈسکس کروں، فرسٹ آف آل تو ڈسکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے میں کنسلٹیشن نہیں لے سکتا. ضروری یہ ہے کہ مجھے رائٹ پروفیشنل کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے چیک کروانا ہے. چونکہ وقت کم ہوگا، ان نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور میں باقیوں کی بات تو چلے بعد میں کروں، ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں دو چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. ایک تھوڑا جذباتی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جلدی ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ ریئیکٹ جلدی کرنا یا ہائپر ایکٹیونیس یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں اور اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم اپنی ہی سوسائٹی کی بات کریں یا اپنے ہم پاکستانی جو ہے کلچر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. چاہے وہ ہم پیرنٹس کو دیکھیں تو پیرنٹس کو بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو بچے اوبویسلی وہ ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ پہلے ہی برڈنائز ہو جاتے ہیں. پھر اچھے گریڈز، اچھی جاب، اچھی اوبویسلی ہر چیز ہم پرفیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، تو اس کے چکر میں دے جسٹ گیٹ اوور برڈنائز، اور جب اوور برڈنائز ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے رائٹ ایموشنز جو ہیں وہ نہیں نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایموشنز کی جذباتیت کی بات کریں نا، ابھی آپ غصے کی بات کر رہے تھے، غصہ بیسیکلی نارمل ایموشن ہے جو کہ آنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ ایگریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ ریج میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو جس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ انکنٹرولیبل ہے، تو وہ اوبویسلی پرابلمٹک ہے. زوبیہ میاں صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، وقت بڑا کم تھا اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی ان ساری چیزوں پہ. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھی. کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات.